تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دی ہے نا وہ منتھلی باندھ دیں اماؤنٹ. بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے, میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا, کچھ تو میرا خیال کر. یہ کہنا نہ پڑے, وہ خود سوچے. صحابہ تو بہت آگے جا چکے تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے, پھر نیکی ہے, تو مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے باغ ہے. وہ پراپرٹی تھی ان کی. باغ اس زمانے میں ایسا جیسے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ. تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا باغ اللہ کی راہ میں. آپ نے فرمایا بخن بخن, واہ واہ, ذا کا مال رابع, تو بڑا قیمتی مال ہے. اتنا بڑا باغ, پراپرٹی, پھلدار باغ, وہ صدقہ کر رہے ہو. اس کی ویلیو بنگلے سے زیادہ تھی کیونکہ وہ سورس آف انکم تھا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کہتے ہیں تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. آج صدقے خیرات تو ہم کرتے ہیں, لیکن اتنا کرتے ہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو. تو کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دینا چاہیے کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چل رہے ہوں. تو اللہ کہتے ہیں نیکی کی حقیقت تو تب پتہ چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو کبھی کبھار, میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرتے رہیں, اس سے تو ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک سے مر ہی نہ جائیں گے. اللہ اپنی محبت کے دعوے کو دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا, دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا. تو آرے تھوڑا سا گھسائی ہونی چاہیے دل کی. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا قربانی کے, تو پھر دل میں اللہ کی محبت کے انوار پیدا ہوتے ہیں. تو ہمت کر کے نا کبھی کچھ بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کریں. ہاں اڑانا کہاں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ بعض دفعہ بڑا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں, غلط جگہ پہ کر دیتے ہیں. جب آپ خرچ کرو, ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ صدقہ خیرات بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت کو ضائع مت کرو, مستحق سے مستحق کو تلاش کرو. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا اٹھا کے دے دیا. تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے ہیں. کچھ دکھایا جا رہا ہے, کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہو, ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ, پکڑاتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو. کیوں آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو؟ جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو, آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ. تو صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو, کیونکہ اس کے پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ غلط لوگوں کو اگر دیتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باغ اللہ کے لیے. صحابہ تو بہت آگے جا چکے تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے, پھر نیکی ہے, تو مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے باغ ہے. وہ پراپرٹی تھی ان کی. باغ اس زمانے میں ایسا جیسے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ, آپ نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہو. تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا باغ اللہ کی راہ میں. دنیا مسافر خانہ ہے نا, کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا بخن بخن, واہ واہ, ذا کا مال رابع, تو بڑا قیمتی مال ہے. اتنا بڑا باغ, پراپرٹی, پھلدار باغ, وہ صدقہ کر رہے ہو. اس کی ویلیو بنگلے سے زیادہ تھی کیونکہ وہ سورس آف انکم تھا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں, کیونکہ اگر کل آزمائش آئی تو پھر مجھے بھی برا بھلا کہو گے اور اللہ میاں کو بھی کہنا شروع کر دو گے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اتنے تقوی کرو جتنا افورڈ کر سکتے. تو یہ تو ترغیب کے لیے, تقوی تو 100% اختیار کرنا ہے, یہ تو تقوی سے اوپر کی چیز ہے نا. تو ترغیب کے لیے تو ہے نا کہ صحابہ تو کہاں پہنچ گئے تھے بھائی, تو ہم کچھ تو کریں نا یار. کبھی زندگی میں کوئی پلاٹ ہم نے اللہ کے لیے ہبہ کیا, ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے کوئی بڑا اماؤنٹ نکالا؟ اچھا ہم تو بڑا اماؤنٹ نکالیں تو بھی دل پہ آرے نہ چلیں. یہ اماؤنٹ تو ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اڑاتے رہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے,
ولیموں پہ اڑا دیا اتنا پیسہ, شادی بیاہ پہ اڑا دیا اتنا پیسہ, ذرا سی تقریبات پر اتنا پیسہ اڑا دیا. یار کم از کم اتنا پیسہ کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اڑایا کرو نا. ہاں اڑانا کہاں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ بعض دفعہ بڑا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں, غلط جگہ پہ کر دیتے ہیں. جب آپ خرچ کرو, ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ صدقہ خیرات بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت کو ضائع مت کرو, مستحق سے مستحق کو تلاش کرو. اگر دینی مدرسے میں دینا ہے تو دیکھو کہ اس دینی مدرسے کا محتمم 2 نمبر تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ مدرسے کی 4 دیواری کے نام پہ نوٹ چھاپنے کی مشین لگائی ہوئی ہے اس نے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی داڑھی ٹوپی ویسٹ کوٹ میں آئے گا, 4 یتیم بچے اس نے جمع کر لیے, آ کے دکھائے گا تو لوگ چیک کاٹ کے دے رہے ہوتے, یہ 10 لاکھ, یہ 20 لاکھ, یہ 1 کروڑ. دھندا بنایا ہوا ہے لوگوں نے بھائی یہ کمانے کا. داڑھی بس ٹوپی ہو اور تھوڑا سا چہرے پہ نور وور ہو, کریم وریم لگا دی آپ نے, سیٹ صاحب کے پاس گئے, ہمارا مدرسہ ہے, یہ تصویر دیکھو اٹھا کے. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں. ایک آدمی سعودی عرب میں, قطر میں, عرب لوگ سخی بہت ہوتے ہیں, وہاں جا کے کروڑوں روپے جمع کیے اس کمبخت نے, کروڑوں روپے. یہاں سے تصویریں بھیجتا تھا, بچے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں, دیکھو مدرسہ ہے میرا. کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر ہو بھی تو بھائی انویسٹمنٹ ہے, کچھ کھاؤ کچھ لگاؤ. تو اس لیے دینی مدرسہ کرنا تو دینی مدارس کو دینا ہے, کیونکہ دینی مدارس کو نہیں دیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کا کام رک جائے گا, علماء پیدا ہونا بند. کیونکہ یہ سرکاری حکومت تعاون نہیں کرتی ہے, اور اچھا ہے نہ کرے. حکومت نے تعاون کیا نا تو یہ مدرسوں کو اپنی تحویل میں لے گی, پھر سارے سرکاری مولوی پیدا ہوں گے, سرکاری مولوی پیدا ہوں گے. کیونکہ گورنمنٹ نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا نا, اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں, لیکن یونیورسٹیاں وہاں گورنمنٹ کے کنٹرول میں, تو پالیسیاں کس کی چلیں گی؟ گورنمنٹ کی. اب وہ بیچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے, جو بس ہے بس ٹھک وہ چلے گا. آرڈر از آرڈر. تراوی 8 ہیں 8 ہیں 10 ہیں. وہ میں بھی تراوی 2 دن پڑھی نا میں نے, مجھے کسی نے انہوں نے 10 کر دی, میں نے کہا شکر ہے 10 باقی ہیں. اگر یہ بھی آرڈر آ جائے ختم تو کیا ہو جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ ایک لفظ دنیا میں سب جگہ ایسا ہی ہے, سب جگہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہاں آزادی ہے, کم از کم ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. اس آزادی کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں, کیونکہ کھل کے صحیح بات ہو سکتی ہے تو غلط باتیں بھی کھل کے بہت ہو رہی ہیں یہاں پہ. لیکن یہ دینی مدارس چلتے ہیں لوگوں کے تعاون کے ساتھ, تو جو صحیح مدرسے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا اٹھا کے دے دیا. تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے ہیں, کچھ دکھایا جا رہا ہے, کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہو, ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو. کیوں آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو؟ جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو, آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ, تو صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو, کیونکہ اس کے پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ غلط لوگوں کو اگر دیتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ, میرا باغ اللہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت بہترین مال. پھر آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے, میں کیوں بار بار 4 شادیاں بچے پیدا چیخ کیوں رہا ہوں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں, اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے. وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں, اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا. تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے, اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے. اکیلا نہیں ہے انسان, ماں ہے, باپ ہے, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہے, نانی ہے, بیوی ہے. 4 نہیں کرو, 1 ہی کر لو ٹائم پہ, لیکن نسل مت روکو. پھر بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں. یہ ہے انسان کی نیچرل لائف, اور اسی میں انسان کا سکون ہے. اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. خرچے پورے کرے گا اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو, زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو, مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں.
گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو، لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے. سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے، اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دیا نا. تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی غربت، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے تو وہ دوسرے میں بھی دے گا. آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی، اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا، باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے، دودھ نہیں پیدا کرتا. آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے ماں کا دودھ، اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی. اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں. تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے. سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے. تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے، تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو، کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے. تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دی ہے نا وہ منتھلی باندھ دیں اماؤنٹ. بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا، کچھ تو میرا خیال کر. یہ کہنا نہ پڑے، وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتہ داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا ہے. بیوہ بہن ہے، طلاق یافتہ بہن ہے، دل کھول کے خرچ کرو، بوجھ نہ سمجھو. آج بوجھ سمجھ رہے ہیں یار. ایک اور ٹینشن، سوتیلے بچے، کسی عورت سے شادی کر کے سوتیلا بچہ کیوں نہیں پالتے ہیں؟ ابے ٹینشن پہلے ہی مہنگائی اتنی ہے، ابے ایک اور بچہ، یار پاگل ہے کیا؟ اور بھائی جتنا ہاتھ کھلا رکھو گے نا اللہ بھی کیا کرے گا؟ کھلا رکھے گا ہاتھ. لا تو کی فیوکا علیک، حدیث میں آتا ہے اے عائشہ روکنا مت ورنہ اللہ بھی کیا کرے گا؟ روک لے گا. تو دو خرچ کرو یار، اللہ کو سخی پسند ہے. آج مسلمان بھی کنجوس ہو گیا ہے، کنجوس مکھی چوس. ایک آدمی چائے پی رہا تھا، مکھی گری تو مکھی کو چوس کے پھینک رہا ہے کہ اس پہ جو چائے لگی ہوئی ہے وہ ضائع. تو یہی حال کس کا ہو گیا ہے؟ مسلمان کا ہو گیا. یار ایسے نہیں بھیجا کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے، لیکن کچھ تو سخاوت کا مظاہرہ کرو یار. منتھلی باندھ دو کوئی اماؤنٹ اپنے ریلیٹو کا، اپنے رشتہ داروں کا، اس سے رشتہ داری بڑھتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی اس کو بھی خیال. اور پھر رشتہ داروں پہ خرچ کر کے بھول جاؤ. آج مصیبت کیا ہے کہ جب رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ اچھا سلوک برے سلوک کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو نا تو اس کی وجہ سے رشتہ داری جڑنے کے بجائے اور کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹتی ہے. کیوں؟ آپ کہتے ہو میں نے تو اتنا خیال کیا وہ تو پوچھتا ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ کیا وہ تو پوچھتا ہی نہیں ہے. اب بھائی تو نے کیا اللہ کے لیے، چھوڑ دے اس کو. یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہو، آپ اس کے لیے نہیں کر رہے. تو اس لیے اپنے قریبی رشتوں پہ خرچ کرنا اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. دینی مدرسوں پہ بھی خرچ کرو، رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرو. اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے، جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ، کوئی قابل اعتماد ٹرسٹ ہو. میں چونکہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو پرسنلی جانتا ہوں اس لیے میں ان کا نام لے لیتا ہوں. باقی جس ٹرسٹ پہ بھی آپ کو اعتماد ہو تو ان کے ذریعے وہاں بھی رقم پہنچاؤ رمضان میں. اور دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہے، ہمارے مال میں سب کے لیے حصہ ہونا چاہیے تاکہ ساری فضیلت ہمیں، ہر طرح کی صدقے کی فضیلت ہمیں حاصل ہو. اور اپنی جان پہ بھی خرچ کرو، اچھی خوراک کھایا کرو، کیونکہ اپنے اوپر خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو جب صحت اچھی ہوتی ہے انسان عبادت کرتا ہے، دوسروں پہ بوجھ نہیں بنتا. ہم آگے چلتے ہیں. اسی میں ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے، یہودی جو ہے نا بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو انہوں نے تو بہت سی چیزیں حلال کر دی ہیں، حالانکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذہب میں حرام تھیں. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی یہودیوں پہ کچھ چیزیں ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کی ہیں، گناہوں کی وجہ سے، وہ ناپاک چیزیں نہیں ہیں. تو وہ ان کو اسپیسیفک ان کے لیے سزا تھی. پھر بار بار یہ لوگ کہا کرتے تھے
کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، اب کدھر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا ہے نا لوگوں کے لیے تاکہ وہ عبادت کریں، وہ ببکہ تھا۔ وہ کہاں ہے؟ مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں عربی میں، وہ مکہ میں ہے۔ تو بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے بنایا۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، سعودی عرب میں ایک صاحب بتا رہے تھے ہمارے ایک رشتہ دار اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے کوئی گھر دلا دے، تو بھی بغیر گھر کے نہیں ہے صحیح ہے نا، تجھے بھی گھر کی ضرورت ہے، تو میں بغیر گھر کے کیسے رہوں؟ دیکھو کیسے کیسے لوگ واسطے دیتے ہیں نا اللہ کو، یہ تو اللہ ہو کے بھی تجھے زمین پہ اپنا گھر چاہیے۔ بات بالکل ٹھیک کی ہے۔ میں نے کہا لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر لو کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس لیے اللہ کو کرائے کے گھر کی ضرورت نہیں، اللہ کو اپنے گھر کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے کرائے پہ گھر نہیں لیا۔ سچی مچی کا قیامت تک میں اور آپ مسافر خانہ ہے، تو اپنا گھر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو کرائے کا گھر۔ تو گھر واقعی ضرورت ہے لیکن اپنا گھر ہونا یہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسافر خانہ ہے بھائی، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے اسٹیشن سے اتر جائیں گے، جنازہ اٹھنے والا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، 10 20 30 40 50 سال، بس یہ کچھ ٹائم نہیں گزرتا ان میں۔ آپ کو 50 سال کو کم ہے؟ نہیں بہت کم ہے۔ جب آئیں گے نا 50، اب بولو گا ابھی یہ کیا ہو گیا یار، ابھی کل کی بات تھی اور ابھی 50 کے ہو گئے، ابھی 60 کے ہو گئے، تو ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزر رہا ہے۔ تو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، اپنا گھر بنا لو، نہیں دیا تو کرائے کے گھر پہ رہو، لیکن گھر ہونا بہرحال ضروری ہے۔ بے گھر آدمی کا بڑی زندگی۔ تو پھر جس کو کرائے کا بھی نہیں مل رہا، اپنا بھی نہیں مل رہا، وہ اللہ میاں کو یہ واسطہ دے سکتا ہے کہ اللہ گھر کے بغیر تو بھی نہیں۔ تو اللہ کیوں گھر کے بغیر نہیں ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کریں، جیسے میں بندوں سے محبت کرتا ہوں بندے بھی مجھ سے محبت کریں اور مجھ سے ملاقات کے لیے آیا کریں، مجھ سے لپٹ کے رویا کریں۔ تو اب اللہ کے پاس تو ہم عرش پہ نہیں جا سکتے نا، یہ تو ناسا والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا بھائی، کوئی ایسی خلائی شٹل بناؤ جو 7ویں آسمان پہ جائے، وہ کہیں گے چلے جاؤ گے، واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی، ہم جیسے اپنے ماں باپ کے گھر جاتے ہیں عید بقرعید پہ ان کی زیارت کے لیے، دادا دادی کے گھر جاتے ہیں، تو ہر ایک کے گھر ہی جاتے ہیں نا جب ملنا ہوتا ہے، کسی بڑے دن کے موقع پہ جب کسی سے ملنا ہوتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ روڈ پہ بلاتے ہیں اس کو، آپ آئے جی عید کے دن اپنی اماں سے ملنے جانا ہے، تو آپ نے کہا اماں وہ اعلیٰ دین پارک پہ آ جاؤ، اماں بہے گی میری توہین ہے بھائی، میرے گھر آ بیٹا ملنے کے لیے، کیا خیال ہے؟ یہی کہے گی نا۔ گرل فرینڈ سے ملا جاتا ہے گٹر کے ڈھکنوں پہ اور ادھر ادھر، لیکن جہاں تعظیم کا عنصر ہوگا، کسی ریلیٹو سے عزت دار سے ملنے کے لیے جانا ہوگا تو کہاں جاؤ گے؟ اس کے در پہ حاضری دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ میرے بندے مجھ سے ملیں، محبت کا اظہار کریں، اور بندے بھی جو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے ملیں۔ تو اللہ نے کہا میں تو عرش پر ہوں، تو تم کہاں آ جاؤ، یہ میرا گھر ہے۔ تو اللہ میاں نے کوئی لگژری گھر نہیں بنایا کہ اس میں اٹیچ باتھ روم ہوتا، اس میں کچن ہوتا، اس میں ایک واش روم ہوتا، اس میں لگژری سوئمنگ پول ہوتے، اس میں جناب کو بڑے پنکھے ایئر کنڈیشن اور فانوس لٹکے ہوئے ہوتے، نہ نہ نہ۔ اللہ نے کہا بھائی محبت کا اظہار کرنا ہے نا لپٹ کے، تو ایک 4 دیواری بنا دی۔ اب تو پھر بھی اس میں سونے وونے کے دروازے لگا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کچے گارے کی مٹی سے بنایا تھا، اور جگہ بھی ایسی بیابان، کوئی گھاس پھوس بھی نہیں اگتی وہاں پہ، ایسی جگہ پہ اللہ میاں نے اپنا گھر بنا دیا۔ بیابان جگہ پہ پتہ ہے کیوں بنایا اللہ میاں نے؟ اگر اللہ میاں اس کو سوئٹزرلینڈ جیسی جگہ پہ بنا دیتے نا تو پھر تو سوئٹزرلینڈ کے چکر میں جا رہے ہوتے، سارے لیبل لگاتے اللہ کے گھر کی زیارت جا رہے ہیں، اصل میں تو پہاڑیاں دیکھنی تھی ہری بھری۔ اللہ میاں نے کہا ایسی جگہ پہ بناؤں گا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ محبت ہی کھینچ کے لائے گی، اس کے علاوہ اس کو وہاں انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ملے گی، کوئی آبشارے چشمے نہیں ہے وہاں پہ، ایک زمزم ہے بس، وہ بھی دودھ کی نہر نہیں ہے، کوئی شہد کی، پانی پانی ہے وہ بھی۔ تو اب لوگ وہاں جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، سب سے پہلا گھر۔ وہ کسی عارضے کی وجہ سے بیت المقدس بنا دیا تھا اللہ نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر نبی کے علاوہ آئے، اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ، وہ سارے بیت المقدس میں آئے ہیں۔ تو اس لیے اس وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا کہ چلو جی وقتی طور پر بیت المقدس ہے،
وہیں جو ہے نا رخ کر کے نماز پڑھو گے. لیکن اصل کیا ہے تھا؟ اللہ کہتے ہیں اصل تو یہ تھا، بیت اللہ تھا. تو اس لیے اب اللہ سے جن کو محبت ہے وہ جاتے ہیں. وہاں ایک عجیب منظر ہوتا ہے لوگوں کا. تو کیسے یہ جو ملتزم ہے یہاں لپٹتے ہیں، کیسی روح کو تسکین ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے کہا میرا گھر ہے، چلو جی اب اس کے گرد چکر لگاؤ، گھومو. اور ایک انتہائی افسوس کے ساتھ اب لوگوں میں عبادت میں روحانیت ختم ہو رہی ہے. انٹرٹینمنٹ کا عنصر زیادہ آ رہا ہے، روحانیت کا عنصر ختم. یہ دو بہت بڑی عبادتیں ہیں عمرے میں، طواف اور سعی. اس میں باتیں کرنا، سیلفیوں کی طرف توجہ دینا. دیکھو جب آپ اپنے دل سے کسی کام کی عظمت کو ختم کر دو نا اور انٹرٹینمنٹ بنا لو اس کا سب سے پہلا وبال پتہ ہے کیا آتا ہے؟ پھر دوبارہ کبھی بھی آپ وہ عبادت کرو گے اس میں آپ کو روحانی لذت محسوس نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہو، اس میں ہنسی مذاق شروع کر دو نماز میں، اور کبھی کھجا رہے ہو، کبھی ہنس رہے ہو، کبھی کیا کر رہے ہو، تو نماز تو ٹوٹتی ہے. لیکن اگر اس طرح چند دن دفعہ پڑھو گے نا تو پھر نماز کی لذت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. آپ کے دل سے نماز کی عظمت نکل جائے گی. اور آسان مثال دیتا ہوں، مسجد میں ہم آتے ہیں، ایک الگ سے احترام ہوتا ہے نا مسجد کا. ذہن میں کیا خیال ہے کہ بھائی گالی نہیں دینی، شور شرابہ نہیں کرنا، تمیز سے بیٹھنا ہے، ہوتا ہے نا احترام. لیکن اگر کچھ دنوں کے لیے اللہ نہ کرے مسجد کو ہوٹل کا ماحول بنا دیا جائے، آپ آ رہے ہو، چائے پی رہے ہو، میز کرسیوں پہ پان گٹکے چل رہے ہیں، تو مسجد کا تقدس ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں ختم. پھر آپ کو مسجد میں وہ روحانیت محسوس ہی نہیں ہوگی. تو خوب سمجھ لیں جب آپ طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اگر آپ نے وہاں سیلفیوں میں، نمائش میں لگا دیا اپنے آپ کو، ہنسی مذاق میں لگا دیا، باتوں میں لگا دی. کچھ لوگ طواف کرنے گپے لگا رہے ہیں، سعی کے دوران گپ شپ لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور بھائی کیا حال ہے، اور بھائی تھوڑا اسپیڈ پکڑ لیں، تھوڑا سا تیز چلے، ابے تھوڑا آہستہ ہو جا. یہ ابے تو چل رہا ہوتا ہے بعض لوگوں میں. تو بھائی یہ تو شاعر اللہ ہے، آپ کس جگہ پہ ہو؟ اللہ کا گھر ہے. ساری زندگی جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، آج اللہ نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اتنی بڑی جگہ، یوں سمجھو اللہ ہے وہاں پہ. وہ تو اللہ کو اس دنیا میں اپنی یعنی دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ نے کیا کر دیا؟ میرا گھر ہے. تو کتنی بڑی جگہ ہے. اور پھر صفا اور مروہ کی سعی من شعائر اللہ. یہاں حضرت ابراہیم کی زوجہ نے ایک بہت بڑی قربانی دی تھی، اپنے بچے کو لے کے تڑپایا تھا انہوں نے اللہ کے لیے. بھوک ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کر آ گئے، کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے. کتنی بڑی قربانی ہے. انہوں نے کہا اللہ کی خاطر صبر کروں گی بس. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے، بار بار پوچھتی تھی. آخر میں ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے اونٹ پہ چل کے آئے ہوں گے ریگستانوں کو کراس کر کے. آپ دیکھ لو ذرا بیت المقدس سے سفر ذرا دیکھو آپ، شام سے سفر، شام سے ہوتے ہوئے آئے یہاں پر مکہ، ریگستان ہے لمبے لمبے. زوجہ بار بار پوچھ رہی ہے کہاں لے جا رہے ہو بھائی، اور چھوڑ کے آ رہے ہو ہمیں. جب کئی بار پوچھا پھر پوچھا بتائیں اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، اور فرمایا ہاں. تو حضرت حاضر نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع بولو نہیں کرے. کیسا توکل پیدا ہوتا ہے یار، اللہ کے لیے جب قربانی دی جا رہی ہے تو پھر اللہ ضائع نہیں کرتا. اور قربانی ہی اللہ چاہتے ہیں بھائی. کتنی بڑی یادگار ہے. پھر وہاں حضرت ہاجرہ کا اللہ کو دوڑنا کتنا پسند آیا، کیونکہ قربانی دی ہے نا، اللہ قربانی مانگتا ہے. آج ہمارے زندگیوں میں قربانی بولو نہیں ہے. کوئی اللہ کے لیے نہ پسینہ بہاتے ہیں، خون تو بہت دور کی بات ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی آج نیند قربان کر کے. تو قربانی دی، اس قربانی کی اللہ نے کیسی قدر کی ہے. کیسے دیوانوں کی طرح بھاگ رہی تھی نا. کیا حال ہوا ہوگا. عورت اپنے بچے کو بھوکا پیاسا برداشت کر سکتی ہے؟ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، رو بھی رہی ہیں، پریشان بھی ہیں، اللہ سے شکایت نہیں ہو رہی کہ اللہ یہ تو نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ. آج تھوڑا سا دین پہ چلتے ہیں، ذرا سی قربانی آئے تو اسلام کو، مولویوں کو، شریعت کو برا بلا کہنا شروع. ابے ان مولویوں نے یہ کر دیا، ابے وہ علماء نے یہ کر دیا، ابے اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا.
بچہ قحط سے مر رہا ہے، بھوک پیاس سے، دوڑ رہی ہیں، جو ان کے بس میں ہے وہ کر رہی ہیں، زبان سے کوئی اللہ کے خلاف شکایت بولو نہیں. ادھر کتنی مشکل ہے، تھک جاتا ہے آدمی اچھا خاصا صفا مروہ کی صحیح میں. اور اب تو کافی حد تک پلین ہو گیا، پہلے تو پہاڑ پہ چڑھنا پہاڑ پہ اترنا ایسے تھا. کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اور اس کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. سیلفی نہ کہیں فوت ہو جائے اپنے گھر والوں، بھائی بعد میں بنا لینا سیلفی، ہم منع نہیں کر رہے، ایک یادگار رکھ لینا اپنے پاس. ابھی تو فوکس کرو کس کو؟ عبادت کو فوکس کرو. وہ دل میں استحضار رکھو کہ اللہ کی ایک نیک بندی یہاں دوڑی تھی. جب وہاں دوڑو نا، دیکھو اسلام کی ساری عبادتوں میں وقار ہے. حدیث میں آتا ہے جماعت نکل بھی رہی ہو نا، دوڑ کے مت آؤ مسجد میں، کیونکہ یہ وقار کے خلاف. دوڑنا ہے تو جاگنگ کرو، جا کے پارک بنے ہوئے ہیں، گلی محلے دوڑنے کی جگہ نہیں ہے. وقار ہے. وہاں کیا ہے؟ اس وقار کو ایک طرف رکھ دو. کتنے بڑے بڑے بزرگ پیغمبر سب وہاں کیا ہوئے ہیں؟ ایک حد تک چلتا ہے، فوراً اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے اب چلنا نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے؟ یہاں سے دوڑنا ہے. دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، بہت بڑا سبق مل رہا ہے ہمیں اس واقعے سے، بہت بڑا سبق. یہ کیسی کوئی غیر مسلم دیکھے یار یہ کوئی عبادت ہے؟ نماز عبادت سمجھ میں آتی ہے، رکوع کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، سمجھ میں آتا ہے نا، روزہ رکھ رہے ہو، یہ کیا عبادت ہے دوڑ رہے ہو؟ اللہ نے کہا نہیں، میں نے عبادت کو کیا کر دیا ہے، اس کا فلسفہ ہی چینج کر دیا. عبادت جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. وہاں کیا کرنا ہے آپ نے؟ دوڑنا ہے وہاں پہ. تو یہ بہت بڑا ایک طبی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صفا اور مروہ میں جو پہاڑیوں پہ بہت لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ. ہمارے جتنے اکابر حج کرنے جاتے تھے، عمرہ کرنے، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بھی، اور جو میرے شیخ ہیں بھی، وہ بھی، ہم نے سب کو دیکھا ہے کہ صفا مروہ پہ لمبی لمبی دعائیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. واقعہ ہوا تھا یہاں پہ، اس کا واسطہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ سے بن گئی ہے. عمرے میں بھی مجھے تو، میں چونکہ اب عام دنوں میں تو میں جب عمرے پہ جاتا ہوں تو منہ چھپا کے جاتا ہوں، لیکن احرام میں تو منہ نہیں چھپایا جا سکتا نا. تو طواف کے دوران لوگ آ کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور مفتی صاحب، میں نے کہا تم غصہ آتا ہے پھر مجھے، یار تم اللہ کے گھر میں آئے ہو، مفتی صاحب کو دیکھنے کے لیے آئے ہو تم یہاں پہ. کتنی افسوس کی بات ہے، جب طواف کر رہے ہو تم ایک مشہور آدمی نظر آیا تو اللہ کو دیکھنے کے بجائے کہاں دیکھ رہا ہے؟ مفتی صاحب کو. بعد میں مل لینا، بعد میں اگر مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ابھی کس کو فوکس کرو؟ اللہ کا گھر ہے بھائی، اس کی توجہ دو. ہاں تھوڑا سلام کر لیا، ہیلو، بس اتنا کافی ہے. اس وقت سیلفیاں طواف کے دوران لینے کی کوشش، یہ بہت غلط حرکت ہے. صفا مروہ میں بھی، تو حج میں تو اور زیادہ ہے. حج میں رمی بھی ہے، رمی ایک الگ ہی عبادت ہے. پھر طواف زیارت ہے. طواف زیارت کا کیا مطلب ہے؟ بقرعید کے دن طواف. یہ عام طوافوں جیسا طواف نہیں ہے، کیونکہ بقرعید میں جو طواف ہوتا ہے نا، وہ ہے اصل وہ طواف جو بیت اللہ کی وجہ سے ہم پہ واجب ہوتا ہے. وہ اللہ نے 3 دن رکھا ہے بقرعید کے 3 دنوں میں. اس میں کتنا ساری دنیا، یعنی جو بھی مسلمان دنیا بھر سے جاتے ہیں، 3 دن ہی ہیں ان کے پاس اس میں طواف، وہ حج کا رکن ہے وہ. تو یہ وہ تمام عبادتیں ہیں جو انسان کو، اگر وہ تھوڑا سا دل ہو نا، اس کے اندر رمق ہو، دل میں حیات ہے، زندگی ہے، تو یہ اللہ کی محبت کی چنگاری کا کام دیتی ہے. لیکن اگر آپ نے ان عبادتوں میں جا کے گپے لگانا شروع کر دی طواف کے دوران، اور باتیں کرنا شروع کر دی، سیلفیوں کو فوکس کرنا شروع کر دیا، تو عمرہ تو ہو جائے گا آپ کا، لیکن ایسا دل میں برکت اور نور ختم ہوگا نا کہ وہ نحوست پھر کبھی ختم نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں دل ہی نہیں لگتا ان کا وہاں پہ، کہتے ہیں یار بس آئے تھے جلدی سے عمرہ کر کے بھاگے یہاں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دل میں جو ہے نا وہ سیاہی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. یہ مکہ میں جب پہلے لوگ جایا کرتے تھے نا، اب تو آسان ہو گیا ہے نا، ہر غریب سے غریب بھی جا رہا ہے. پہلے زمانے میں جب حج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے، چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی، بے ہوش ہو جاتے تھے. کئی مہینوں کا سمندری جہازوں کا، اونٹوں کا سفر کر کے پہنچتے تھے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے. جب نظر پڑتی بے ہوش ہو جاتے لوگ. اب تو ٹیلی ویژن میں بھی دیکھ رہے ہیں، موبائل میں بھی دیکھ رہے ہیں ہر وقت، اور پھر سیلفیاں بھی لے رہے ہیں. تو وہ کیا ہو گیا؟ دل میں اس کی جو اہمیت تھی
اور جو ایک جذبہ ہونا چاہیے تھا وہ جذبہ ختم. تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے, اللہ میاں کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ کافی وقت ہو گیا, وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا. ایک آیت بس میں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں. اس میں اصل میں سورہ آل عمران میں نا غزوہ احد کو بہت تفصیل سے بیان کیا. آج میرا ارادہ تھا غزوہ احد کو میں بیان کروں گا, لیکن دوسرے موضوعات پر وقت ہو گیا. یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ, یہ بچپن سے ہوتا آ رہا ہے, کیا کریں ہم. لوگ کہتے ہیں ٹاپک جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے نہیں, تو کیا کرنا ہے آپ نے, کوئی ایم اے اسلامیات کی تیاری تو کرنی نہیں ہے. کیا خیال ہے, جو نصیحت کی بات اللہ نے زبان سے کہلوا دی سن لیا کریں. تو ہمارے یہ تفسیر کے جو تراویح کے بعد کے لیکچر ہیں یہ اسی طرح ہی چلتے ہیں. تو بس جو اللہ کہلوا دے وہ مارکیٹ میں ہم لے آتے ہیں. تو غزوہ احد ہے تو وہ آپ اپنے طور پہ مطالعہ کر لیجئے گا پھر, ٹھیک ہے نا, اپنے طور پر اسٹڈی کر لیے گا. موقع ملا تو کل بیان کر دوں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے کل کوئی دوسرا مضمون آ جائے, ورنہ میرے پچھلے سال کے لیکچرز میں غزوہ احد بہت ڈیٹیل سے. اور اصل تو میرے تفسیر کے لیکچر جو ہوتے ہیں وہ میرے جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ چل رہے ہیں لیکچرز, وہ سنا کریں. اس میں غزوہ احد بہت, اس میں ٹو دا پوائنٹ میں ہٹتا نہیں ہوں, جو رکوع ہے بس اسی کو فوکس کرتا ہوں میں. تو وہ میرا خیال ہے 450 لیکچر ہو چکے ہیں, تو وہ آپ لوگ سننا شروع کریں لیکچر نمبر 1 سے. 8 لیکچرز میں صرف عربی گرامر سکھائی ہے اس میں, اور 8 لیکچرز کے بعد پھر 30واں پارہ, پھر پہلے پارے سے لے کے تفسیر. تو وہ سنیں انشاءاللہ, اس سے بہت فائدہ ہوگا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا